پیداوار ہوگی. ہاں ایک ہی حصہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں 3 حصوں میں سے ایک حصہ بارش اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ زمین کی پیداوار. پھر دوسرے سال جب قحط ہوگا تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. اب آپ نے ارشاد فرمایا بارش ہوگی تو 3 حصوں میں سے 2 حصہ بارش ہوگی، ایک حصہ روکا رہے گا. نمبر 2 حصہ بارش رک جائے گی. جب دوسرا سال آئے گا تو 3 حصوں میں سے 2 حصہ بارش رک جائے گی اور 2 حصہ پیداوار. اب کتنے ہو گئے؟ صرف ایک حصہ بارش اور ایک حصہ پیداوار، 3 حصوں میں سے ایک حصہ. تیسرا سال جو قحط کا ہوگا سمجھ جاؤ کہ صرف ایک حصہ بارش ہوگی جو بچا کھوچا اور ایک ہی حصہ زمین کی پیداوار. اب چوتھا سال جب آئے گا تو سمجھو کوئی چیز نہ بارش ہوگی اور نہ زمین کی پیداوار ہوگی. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس قدر قحط مسلط ہوگا، اس قدر قحط مسلط ہو جائے گا کہ سارے لوگ پیاسے اور بھوک کے مارے مرنے لگیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، سارے درخت سوکھ جائیں گے، فصلیں تباہ برباد ہو جائیں گی. اس موقع پر آدمی ایک ایک قطرے اور ایک ایک دانے اور پھل کے لیے ترستا ہوگا. ایسی حالت میں اب دجال کا ظہور ہوگا. دجال جب ظاہر ہوگا تو اب آئے گا لوگوں کے پاس، جیسے آگے ہم تفصیل بتائیں، آسمان بادل بارش برسا اور وہ کہے گا جو میری بات سنے گے انہی کو پانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، اور میری بات جو میرے اوپر جو ایمان لائے گے وہی زمین کے پیداوار کھا سکتے ہیں. بس اب جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے بڑی مشکلات، یہ سخت آزمائش ہوگی. اور ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے، اصل قیامت جب آئے گی تو قیامت سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی. وہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوگی تب تک قیامت نہیں آئے گی. وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرب 3 زلزلے آئیں گے، دنیا میں 3 زلزلے، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جو ہے جزیرۃ العرب کے اندر. یہ 3 ہو گئے، 3 زلزلے. ایک زلزلہ مغرب میں، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں. والدخان، اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ دخان، دھواں. دھواں کیا ہے؟ کہا جاتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے جو نشانیاں ہیں، مشرق سے اتنا شدید زہریلا دھواں اٹھے گا اور یہ سیدھا شام کی طرف اور یمن کا رخ کرے گا. مومن تو اس کو برداشت کر سکیں گے، کافر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. سب کے عطریہ پھول جائے گی، پیٹ بڑھ جائے گا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے سب کو. نمبر 4 5 دجال، دجال ظاہر ہوگا. ودابۃ الارض، نمبر 6 دابۃ الارض. قرآن پاک نے دابۃ الارض کا تذکرہ کیا ہے. دابۃ الارض کہا یہ جاتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان ایک ایسا عجیب الخلقت جانور ظاہر ہوگا جس شکل کی کا جانور کسی نے دنیا میں دیکھا نہیں ہوگا. ہوگا جانور عجیب الخلقت، لیکن وہ بات کرے گا تو لوگوں کی طرح بات کرے جیسے انسان بات کرتے ہیں. اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور سب سے آخر میں ایک آگ نکلے گی یمن سے جو شام کی طرف بھگ کر کے آئے گی، لگے گی یمن میں اور وہ آگ کہاں تک پہنچے گی؟ شام تک. نزول عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے فرمایا یہ 10 نشانیاں اور بعض روایتوں کو 11 ہو گئیں. جب یہ 11 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب کہ دجال ظاہر ہوگا. دجال جب ظاہر ہوگا
تو چند چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، چونکہ لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی، ایک ڈھونڈتے ہیں ہزار ملنے والا معاملہ ہمارے ہند پاک میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سب جھوٹی بکواس، یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ دجال پر ایمان رکھنا کس کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل میں یہودیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر کے بیان کر دیے تھے، ورنہ دجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان جب صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے تو مفکر اور مجدد دین ہونے کے باوجود بھی ایسی گمراہی کی باتیں وہ کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال نہیں ہوگا، کیوں؟ ہر چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، تو دجال کا تذکرہ آپ لوگوں کے بیان کے مطابق دجال کی اتنی اہمیت ہے تو دجال کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو آیا سب سے پہلے یہ چند اشکال ان کو سمجھیں۔ آیا قرآن میں دجال کا تذکرہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ بہت سارے اہل علم نے 3 دلیلیں قرآن سے دجال کے خروج اور ظہور کی پیش کی ہیں۔ کتنی دلیلیں؟ 3۔ اس کا مطلب کہ دجال کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ نمبر 1، ہم نے جو سورۃ الانعام کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا، آخر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائے تب ایمان لائیں گے؟ یعنی کیا مطلب؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر کے آ جائے تب؟ فرشتے آئیں گے تو دیکھ کر کے ایمان لانے کا چانس باقی نہیں رہے گا۔ فرعون بھی فرشتے کو دیکھ کر کے ایمان لانا شروع کیا نہیں؟ آخر یہ کفار ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ کفار اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ فرشتوں کو دیکھیں گے تب ہم ایمان لائیں گے؟ او یأتی ربک، یا یہ آپ کے رب کو دیکھ لیں گے تب عذاب لائیں گے؟ یا آپ کے رب کو دیکھنے کو مطلب کہا جاتا ہے او یأتی عذاب ربک، یا کہ آپ کے رب کا عذاب نازل ہو جائے، عذاب دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ یہ اہل علم نے بڑی اہم دلیل پیش کی ہے قرآن سے دجال کی ثبوت کی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، آخر یہ کافر لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں تب فرشتوں کو دیکھ کر کے ایمان لائیں گے؟ فرشتے تو نہیں آئے۔ او یأتی ربک، یا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا رب، یعنی آپ کا رب اپنا عذاب نازل کر دے تو عذاب رب کو دیکھ کر کے ایمان لائیں گے؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائے تو نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان لائیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ 3۔ نمبر 1، فرشتوں، کیا یہ لوگ فرشتوں کو دیکھ کر کے ایمان لائیں گے؟ نمبر 2، یا رب کے عذاب کو دیکھ کر کے ایمان لائیں گے؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی وہ نشانیاں دیکھ کر کے ایمان لائیں جن نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد لا ينفع نفسا ایمانها، جن نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لائیں گے تو ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اپنی عقل اور رائے ایمان میں، اسلام میں اگر داخل کرے گا تو یہ بھٹکے گا انسان۔ قرآن پاک کو ذرا دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ ایمان اس وقت لائیں گے جب فرشتوں کو دیکھ لیں؟ یا یہ لوگ سوچتے ہیں ایمان اس وقت لائیں گے جب رب کا عذاب دیکھ لیں گے؟ یا سوچتے ہیں ایمان اس وقت لائیں گے جب اپنے رب کی ان نشانیوں